انسان کو اپنی میں پہ قابو کیسے پانا چاہیے؟ اس کے لیے کوئی خاص عمل یا حکمت عملی جو اختیار کی جا سکتی ہو بیان فرمائیں۔ وہ تصوف اختیار کرے۔ اچھا، تصوف اختیار کرے، کسی استاد کی نگرانی میں اپنے نفس کی پاکیزگی کا کام شروع کرے۔ یہ کوئی ایک جملے میں اس کا جواب نہیں دیا۔ اپنی میں پہ قابو پانا یہی تو کام ہے تصوف۔ دیکھو ہم بات کو پوری طرح کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ اسی میں کی وجہ سے نہیں سمجھتے۔ رکاوٹ یہی میں ہے۔ اب دیکھو، کیا کوئی ایسا مسلمان ہو سکتا ہے جسے پتہ نہ ہو کہ نماز پڑھنا فرض ہے؟ پھر بھی لوگ نہیں پڑھتے، اسی میں کی وجہ سے نہیں پڑھتے۔ میں ان کو کسی اور جگہ پہ لے جا رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ علم کی کمی جو ہے نہیں ہے، کچھ اور کم ہے، کچھ اور کم ہے۔ ہم نے اپنے نفس کی لگام اپنے ہاتھ میں نہیں، ہم نے جو ہے تو اس کو آزاد چھوڑ دیا، وہ ہم پہ سواری کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہم شیر پہ سوار ہو، شیر ہم پہ سوار ہے، شیر پہ خود سوار ہو جاؤ۔ یہ جو ہمارے مشائخ نے طریقے رکھے ہوئے ہیں، جو ہمیں اذکار دیے ہیں، جو ہمیں تصوف کے پریکٹسز سکھائے ہیں، تصوف کے ٹولز جو ہمیں سکھائے ہیں، وہ شیر پر سواری کرنے کا طریقہ سکھانے کے لیے ہے۔ ہاں، تو یہ ہے سادہ سا جواب۔ کسی استاد کی نگرانی میں تصوف کے راستے پر چلنا شروع کرو۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ کی میں جو ہے وہ اللہ کے احکام کے تابع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ نہیں تو مزے کرو خود ہی۔ ایگو، ایگو کو میں کہتے ہیں ایگو۔ ایگو کے بہت سارے آؤٹ کمز ہوتے ہیں۔ ایک آؤٹ کم کا تکبر ہے، دوسرا اس کا حب جاہ ہے، دوسرا جو ہے کچھ اور ہے، کچھ اور ہے۔ اصل میں ایگو ہے۔ اس کے مطابق کسی اور کو زندگی سوال کر لوں۔ ہاں ہاں بالکل، یہ سب جو ہے تو اسی ایک ایگو کی شاخیں ہیں۔ کچھ شاخیں بڑی تناور ہیں، جیسے تکبر، ایروگنس جو ہے، یہ اس کی بڑی تناور شاخ ہے۔ کچھ جو ہے تو وہ اپنی بات کو فائنل سمجھنا یا اپنے آرگومنٹ کو سب سے زیادہ طاقتور سمجھنا، یہ سب اسی ایگو کے مختلف آف شوٹس اور مختلف وہ ہیں۔ بنیادی طور پر اگر انسان تو دو خصوصیات کا مرکب ہے۔ ایک خصوصیت جو ہے وہ تو اس کی خالص حیوانی ہے، حیوان کی طرح کھاتا ہے، حیوان کی طرح پیتا ہے، حیوان کی طرح جو ہے تو وہ بیہیو کرتا ہے، ریپروڈکشن ہو کچھ ہو، سب جو حیوان ہے، ایک میمل ہے۔ تو اصل میں اس میمل سیلف کی ریفلیکشن ہوتی ہے، جس میں انسان صرف اور صرف سیلف فوکسڈ ہوتا ہے، صرف اور صرف سیلف فوکسڈ۔ جو میرے لیے بہتر ہے وہ اصل میں بہتر ہے، جو میں سمجھوں وہ اصل میں ٹھیک ہے، جو میں کہوں وہ سب کو ماننا ہوتا ہے، جو میں کہتا ہوں وہی سب سے بہتر، جو میں کرتا ہوں وہی سب سے بہتر ہے۔ یہ اصل میں انسان جو ہے تو ایگو پھر کچھ ایکسپیرینسز کی وجہ سے، کچھ ریالٹیز کی وجہ سے، کچھ سرکمسٹینسز کی وجہ سے یہ اس کا یہ خیال جو ہے وہ سپریس ہوتا جاتا ہے۔ کسی کے سامنے کہتا ہے میں تم سے بہتر ہوں، اسے تھپڑ مار لیتا ہے۔ اگلی دفعہ وہ کسی کے سامنے نہیں کہتا، اس لیے نہیں کہ وہ یہ سمجھتا نہیں ہے کہ میں بہتر ہوں، اس لیے کہ اسے تھپڑ کا خوف ہوتا ہے۔ کسی کے سامنے وہ کہتا ہے میں اس بات کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں، وہ اس کی وجہ سے اس کو کوئی سوشل نقصان ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو کوئی دنیاوی طور پر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اگلی دفعہ وہ یہ بات اس بندے کے سامنے نہیں کرے گا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ پھر بھی یہی سمجھے گا کہ میں اس سے بہتر ہوں، لیکن میں کہہ نہیں سکتا۔
تو یہ اس کی حیوانی سیلف کی ریفلیکشن ہے، حیوانی سیلف کی آؤٹ کم۔ پھر ایک اس کی روحانی سیلف، وہ روحانی سیلف جو ہے وہ اس کی اصل کو سمجھتی ہے، اس کو پتا ہے کہ اصل میں میں کامیاب کب ہوں گا۔ روح اللہ کو سمجھتی ہے، روح سل کو سمجھتی ہے، روح کو پتا ہے کہ اللہ اور کائنات کا آپس میں کیا تعلق ہے، روح کو پتا ہے کہ زمان اور مکان کا آپس میں کیا تعلق ہے، روح کو پتا ہے کہ اصل میں خیر کیا ہے، اصل میں شر کیا ہے۔ اس لیے کہ روح کو اللہ تعالیٰ نے 13.5 ارب سال پہلے کائنات بنانے سے پہلے تخلیق کیا۔ تو یہ جو روحانی سیلف ہے، یہ تمہیں جو ہے تو چیک اینڈ بیلنس میں رکھے گا، تب رکھے گا جب تمہارے جسمانی سیلف نے اس کو پوری طرح مغلوب نہ کیا۔ تصوف کیا کرتا ہے؟ تصوف آپ کے روحانی سیلف کو آپ کے جسمانی سیلف سے انٹینگل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ آپ کا اسپرچول سیلف جو ہے وہ آپ کے میٹیریل سیلف کے تابع نہ ہو، بلکہ آپ کا میٹیریل سیلف آپ کے اسپرچول سیلف کے تابع ہو۔ یہ تصوف کا کام یہ ہے۔ شیطان ایک علیحدہ سے حقیقت ہے جو آپ کے فزیکل سیلف کو انفلوئنس کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت دی، آپ کے اسپرچول سیلف کو وہ انفلوئنس نہیں کر سکتا، لیکن آپ کے فزیکل سیلف، اس فزیکل سیلف کو آپ نفس کہہ دیں، اس کو آپ کچھ اور کہہ دیں، آپ کی مرضی ہے۔ عربی میں ایک اصطلاح اس کے لیے نفس ہے۔ پھر نفس کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے کہ یہ نفس امارہ ہے، تو یہ نفس مطمئنہ ہے، تو یہ نفس لوامہ ہے، تو یہ اس پر ہم بڑی ڈسکشنز کر چکے ہیں اپنے سے۔ سادہ سی بات یہ ہے، آپ کے اینیمل سیلف کی ریفلیکشن یا اس کا انفلوئنس آپ کے انٹائر پرسنالٹی پر یہ نفس ہے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ آپ کے نفس کی زمین پر وسوسے کاشت کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ اجازت دی ہے، تو وہ آپ کے نفس کی زمین پر وسوسے کاشت کرتا ہے۔ اور اگر آپ کا اسپرچول سیلف جو ہے اس پر آپ نے کام ہی نہیں کیا ہو تو پھر وہ بہت زیادہ مغلوب ہوتا ہے، تو پھر آپ اپنے فزیکل سیلف ہی کی بات مانتے رہتے ہیں، ساری زندگی اسی میں بیت جاتی ہے۔ لوگ دنیا میں جو لگ جاتے ہیں اسی وجہ سے لگ جاتی ہے۔ بالکل، ان کا اسپرچول سیلف جو ہے وہ بری طرح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال ایسے دی ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک داغ پڑ جاتا ہے، جیسے جیسے وہ گناہ کرتا رہتا ہے اس کے دل پر داغ پڑتے رہتے ہیں، حد تک کہ اس کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ یہ جو گناہ کے داغ ہوتے ہیں نا، یہ اصل میں اس کے جسمانی سیلف کے روحانی سیلف کو آلودہ کرنے کی ایک تمثیل ہے، ایک مثال ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں بتائی۔ سادہ سی بات ہے۔ تصوف ہمیں سے نکلنے کی ترکیبیں سکھاتا ہے تاکہ ہم مسلسل جو ہے تو نفس کے جال سے نکلنے کی تگ و دو کرتے رہیں اور اس میں کامیاب ہوتے رہیں۔ کبھی کبھی ناکام ہوتے ہیں، اس ناکامی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں استغفار کی قوت بخشی۔ استغفار کا اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا ہتھیار ہے جس کا کوئی علاج شیطان کے پاس نہیں، تو اس لیے شیطان کے پاس صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ ہمیں ہوپ لیس کرے۔ تو یار تم ہر وقت جو ہے تو معافی مانگتے پھرو گے اللہ تعالیٰ سے، تم نے ابھی تو وعدہ کیا تھا، پھر جو ہے تو تم اسی کام میں لگے، کتنی دفعہ تم اللہ سے معافی مانگو گے؟ چھوڑو یار، اب اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ شیطان کے پاس ایک یہی ہتھیار ہے کہ تمہیں مایوس کر، مایوس ہوگے تو تم استغفار کرنا چھوڑ دو گے، تو تم گناہ پائل ہوتے چلے جائیں گے، پائل اپ ہوتے چلے جائیں گے، تمہارا دل سیاہ سے سیاہ ہوتا چلا جائے گا۔ ہاں، اگر تم استغفار کی قوت اپنے پاس رکھو گے اور تم جو ہے تو مایوس نہیں ہو تو پھر شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔ گناہ کبھی تم مغلوب ہوگے نفس کی قوت سے، گناہ کرو گے، معافی مانگو گے، اللہ کہتا ہے تم مجھ سے معافی مانگو میں معاف کر دوں گا۔ تمہاری جو ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دی،
تمہارے گناہ جو ہے اس سے زمین اور آسمان کی وسعتیں بھر جائیں، پھر بھی استغفار کرو گے تو اللہ معاف کر دیں گے۔ ریت کے ذروں جتنے تمہارے گناہ ہوں گے تب بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، سمندر کی جھاگ جتنے تمہارے گناہ ہوں گے تو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اتنے گناہ کون کر سکتا ہے؟ ریت کے ذروں جتنے گناہ کون کر سکتا ہے ایک چھوٹی سی زندگی؟ کہتے اتنے بھی ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر بھی میں معاف کر دوں گا، تم استغفار تو کرو۔ شیطان ہمیں کہتا ہے یار ہر وقت استغفار ہی تم کرتے پھرو گے، بس یہ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم جو ہے تو اللہ سے معافی مانگتے ہو، پھر جو ہے تو تم وہی کام کرتے ہو، اس کس منہ سے معافی مانگ رہے ہو اللہ سے؟ میں نہیں مانگو، تو ٹریپ ہو گئے، پھر اس میں ٹریپ ہو گئے، اس کے چکر میں ٹریپ ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔